کی 656 میں، تو 680 کے لگ بھگ ترکی میں ایک مستقل حکومت قائم ہو گئی تھی آل عثمان کی، ارطغرل کے نسل کی، سلطنت عثمانیہ کہلاتی تھی۔ یہ سلطنت تھی، اس زمانے میں خلافت نہیں تھی، لیکن یہ سلطنت مستحکم ہوتی رہی حتیٰ کہ ان میں ایک نمایاں شخصیت ہے محمد الفاتح، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے اور خشکی پر کشتیاں چلائی تھی اس نے۔ یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا آدمی ہے، لیکن وہ بھی خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ خلافت شروع ہوئی ہے ترکی میں سلطان سلیم اول سے۔ سلطنت عثمانیہ میں جو حکمران تھے نا، وہ سارے 37 ہیں، اول سے لے کر آخر تک خلفاء سمیت سارے حکمران 37 ہیں، لیکن خلافتیں 31 حضرات کے پاس رہی ہے، خلیفہ 31 ہیں، حکمران کتنے؟ آل عثمان کی نسل میں، آل عثمان میں جو حکمران تھے وہ کتنے تھے؟ 37 اور خلفاء 31 خلفاء ہیں۔ ان 31 خلفاء میں پہلا خلیفہ سلطان سلیم اول ہے، یہ سلیم 2 ہے۔ سلطان سلیم اول نے مصر پر، شام پر، مسلمان تھے، ان پر حملہ کیا اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے۔ شام فتح ہوا، لیکن مصر میں بہت خطرناک مقابلہ تھا ملوکیین سے ہی، یہی ملوکیین آلی سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور عجیب بات یہ ہے نا کہ 50,000 لوگ مارے گئے تھے، 50,000 لوگ۔ مصر کے حکمران جو ہے نا، ان کا مزاج یہ تھا کہ لڑائی ہوگی تو تلوار سے ہوگی، تیر سے ہوگی، نیزے سے ہوگی، یہ ہے غیرت والی لڑائی۔ اور اس زمانے میں بندوق کا دور شروع ہو گیا تھا۔ ترکی کے لوگ اپنے دور میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے، بندوق کے ساتھ جہاد انہوں نے پیش قدمی شروع کر لی تھی۔ تو جدید چیز کیا تھی؟ جدید اسلحہ بندوق اور قدیم تلوار۔ انہوں نے بندوق کو استعمال کیا، انہوں نے تلواروں کو۔ اس کے باوجود اگر بندوق نہ ہوتی تو کسی قیمت پر جو ہے نا ترکی کے لوگ غالب نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ بزدلی ہے، یہ بغیرتی ہے کہ ہم بندوق لے کر کسی جگہ چھپ کر حملہ کریں گے، لڑائی ہو تو سامنے ہو۔ اس بنیاد پر 50,000 لوگ، بہادر ترین لوگ مارے گئے، اور خلیفۃ المسلمین ان کے قبضے میں آ گئے۔ خلیفۃ المسلمین متوکل علی اللہ الثالث نے پھر سلطان سلیم اول کے ہاتھ پہ خود بیعت کر لی اور ترکی چلا گیا۔ ان کے پاس جو خلافت کی چیزیں تھیں، تبرکات تھے، تبرکات وہ حوالے کیے سلطان سلیم اول کے، جس میں کعبے کی چابیاں تھیں، تو خادم الحرمین الشریفین بنا، خلاف کعبہ، اور بہت ساری چیزیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف، تبرکات، نبی علیہ السلام کا جبہ بھی تھا۔ یہ چیزیں حوالے کر دی کس کے؟ سلطان سلیم اول کے، سلطان سلیم اول کے۔ اور یہ خلافت اب ترکی منتقل ہو گئی اور قسطنطنیہ دارالخلافہ بنا عالم اسلام کا۔ اس کا نام تھا باب عالی۔ باب عالی وائٹ ہاؤس، اس کا ترجمہ آج کے دور میں کر سکتے ہیں۔ آج جو پوزیشن وائٹ ہاؤس کی ہے، پوری دنیا کے کاموں کی منظوری کہاں سے لی جاتی ہے؟ وائٹ ہاؤس سے۔ اس زمانے میں باب عالی سے منظوری لی جاتی تھی۔ عالم اسلام کی تمام حکومتوں کی منظوری باب عالی سے ہوتی تھی۔ باب عالی میں درخواست دی ہے، باب عالی میں مشورہ ہو رہا ہے، باب عالی سے حکم آیا ہے۔ اور یہ دور رہا کب تک؟ شروع کب ہوا؟ 923 ہجری تک، 923 یہاں سے شروع ہو گیا، اور 1342 تک یہ دور رہا۔ 1342 مہینہ کون سا تھا؟ 1342 اگر ہجری ہے تو پھر مہینہ مارچ نہیں ہے، رجب ہے۔ رجب کا مہینہ تھا۔ تاریخ کون سی تھی رجب کی؟ 26 رجب کو خلافت کے خاتمے کا فیصلہ ہوا تھا۔ 27 رجب
صبح 5 بجے خلیفۃ المسلمین ترکی سے جلاوطن ہوا. اس کی املاک نیلام ہو گئی، ضبط ہو گئی ساری، اور خلیفۃ المسلمین جلاوطن ہو گئے. فہمتم؟ 27 رجب کو 3 مارچ کی یہ تاریخ، 3 مارچ کو خلافت ختم ہوئی تھی، 4 مارچ کو یہ جلاوطن ہوئی. 26 رجب 3 مارچ، 27 رجب 4 مارچ. فہمتم؟ یہ ہمارے زوال کا جو ہے نا عروج ہے، زوال کا عروج. انشاءاللہ یاد ہو جائے گی یہ بات. آخری خلیفہ کون تھا؟ عبد المجید ثانی. آخری خلیفہ جو جلاوطن ہوا ہے وہ کون تھا؟ یہ بڑے نیک لوگ تھے، سارے لوگ تھے. میں نے ان کی تصویر دیکھی. آخری عمر میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی جو ہے نا جس کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، اس کی جو تصویر ہے نا وہ شلوار گھٹنوں تک ہے. حالات نے اتنے اس حد تک پہنچائے. بڑے سارے لوگ تھے، داڑھی پگڑی، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. خلیفہ المسلمین حالات کے جبر میں خود یہ مدینہ منورہ میں مدفون ہے. سلطان عبد المجید ثانی. انکم سمجھتم؟ اپنی تاریخ سے مولانا واقف نہ ہونا بہت بڑی بے حسی ہے اور بہت بڑی سستی ہے. تاریخ سے واقف تو ہونا چاہیے. اب ہندوستان کی تاریخ کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کرتے ہیں، اور اگر ہمیں دوسری نشست بجلی کے ساتھ مل گئی نا تو ہندوستان کی تاریخیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہندوستان کی تاریخی سیاسی کا خاکہ. ہندوستان میں سندھ میں اسلام کا دروازہ کھولنے والا محمد ابن قاسم 93 ہجری میں ہی آئے تھے. 93 ہجری اور 95 ہجری میں واپس گئے. کب آئے تھے؟ 95 میں واپس گئے. یہ دور کون سا تھا؟ بنو عباس کا اول دور تھا کہ دوسرا؟ بنو عباس کا دوسرا دور تھا. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ جی. سن 93 ہجری بنو عباس کا دوسرا دور. جی. سن 93 ہجری اور بنو عباس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے 659 سے 923 تک. لیکن 93 ہجری اس دور میں آ گئی. یہ کرامت نہیں ہمارے علماء کرام، اتنی بڑی کرامت دکھائی انہوں نے. دور کس کا تھا؟ بنو امیہ میں کس حکمران کا دور تھا؟ کس خلیفۃ المسلمین کا؟ سن 93 ہجری. جی. سلیمان کا. حجاج ابن یوسف گورنر تھا، سلیمان ہرگز نہیں تھا. سلیمان نے حجاج کو نہیں دیکھا، اس لیے تو ہمارے محمد ابن قاسم ان کے ہاتھ سے نقصان اٹھا گئے. سلیمان 96 میں آیا ہے. سلیمان کب آیا ہے؟ 96. اب 86 تک رہا تھا عبد الملک، تو پھر کس کا دور تھا؟ اب ہشام کو تو نہیں ہو سکتا. ہاں جی، ولید ابن عبد الملک کا زمانہ ہے. دیکھو نا جو فتوحات کا عروج ہے نا، اس کے لیے ولید کا نام ذہن میں رہنا چاہیے. فتوحات کا سیلاب جو تھا وہ کس دور میں تھا؟ میں نے اس دن عرض کیا تھا نا، فتوحات کا سیلاب کس دور میں تھا؟ کیا بولے؟ کس کا سیلاب؟ فتوحات. دنیا کی فتوحات کس دور میں بہت زیادہ ہوئی؟ ولید بن عبد بولو نا یار. الملک. پھر بھول گئے. سندھ کب فتح ہوا؟ کس کے دور میں؟ ولید بن عبد الملک کے دور میں. اسی طرح محمد بن قاسم تو جرنیل تھا بابا. اور اسی طرح اندلس کب فتح ہوا؟ اندلس 93 ہجری وہ بھی ہے. ہاں جی. تو کس کے دور میں؟ یہ یاد رہے، ولید بن عبد الملک کا نام جو ہے نا، یہ پکا پکا یاد رکھیں. تو اب ولید کے زمانے سے لے کر 132 تک سندھ کے گورنر کہاں سے آتے تھے؟ جی. ہاں، یہ بہت خطرناک بات ہو گئی. ہمارے دارالخلافہ کون سے علاقے رہے ہیں؟ خلافت راشدہ کا دارالخلافہ پہلے مرحلے میں کہاں تھا؟ مدینہ منورہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک. حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ
کوفہ ہے، کوفہ عراق میں. کہاں ہے بھائی؟ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کا مرکز دمشق ہے، شام. یہ یاد رہے. کہاں رہی خلافت؟ شام. 132 تک دمشق دارالخلافہ ہے. پھر 656 تک دارالخلافہ بغداد ہے، بغداد عراق میں. پہلا دارالخلافہ مدینہ منورہ، دوسرا تیسرا دمشق. چوتھا بغداد. پانچواں دارالخلافہ قاہرہ ہے، مصر. پانچواں دارالخلافہ. اس کے بعد چھٹا دارالخلافہ ہمارا ترکی ہے، استنبول. کتنے دارالخلافے ہیں؟ پہلا مدینہ منورہ، کوفہ، بغداد. صوفے کے بعد جو بغداد جاتے ہیں نا، وہ راستہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے. پہلا دمشق ہرقل، دمشق کے وزن پر دال کا کسرہ، میم پر فتحہ، دمشق. پھر بغداد، پھر قاہرہ، مصر میں قاہرہ. اگر عراق کی جگہ بغداد ہے تو پھر مصر کی جگہ قاہرہ ہے. اور پھر استنبول، ترکی، استنبول. اب ہمارے پاس گورنر ہندوستان میں کہاں سے آتا تھا بھائی؟ جب ولید کے زمانے میں سندھ فتح ہوا تو 132 ہجری تک گورنر کہاں سے آتا تھا؟ دمشق کی منظوری ہوتی تھی. سمجھ رہے بھائی؟ جب دور شروع ہوا بغداد میں دارالخلافہ قائم ہوا اور بنو عباس کا، تو پھر گورنر کہاں سے منظور ہوتا تھا؟ بغداد سے. اور مختلف گورنر آئے ہیں. میں عیسوی اعتبار سے یعنی 390 جو ہے نا، 390 ہجری تک ہندوستان مرکز کے زیر اثر تھا. کب تک؟ کب تک؟ آپ کی سمجھ مبارک میں بات نہیں آ رہی. خلافت کس کے گورنر کہاں سے آتے تھے؟ اور 390 کے بعد محمود غزنوی نے یہاں مستقل سلطنت قائم کی، غزنی میں، غزنی افغانستان میں. اور غزنی کے ساتھ متعلق ممالک میں ہمارے پاکستان کا کچھ حصہ، پشاور تک، اور بلوچستان کا علاقہ، ملتان، یہ سارے علاقے اس کے ساتھ تھے. ہندوستان کا کچھ حصہ. بس یہ ہندوستان کی سلطنت تھی. غزنوی 13 غزنویین نے یہ حکومت کی ہے. کتنے غزنویین رہے؟ 13. محمود غزنوی، پھر سلطان محمد، پھر سلطان مسعود، پھر مودود، پھر مسعود ثانی، پھر عبدالرشید نام تھا، پھر فرخزاد، ابراہیم ابن مسعود، اور ارسلان ایک بزرگ تھے، شاہ بن بہرام شاہ تھے ایک بزرگ، اور خسرو شاہ بن بہرام شاہ، اور اسی طرح ملک خسرو. یہ 1186 تک، 1186 عیسوی ہے. میں آپ کو عیسوی بتا رہا ہوں. 997 سے 1186 عیسوی. یہ بات ذہن میں رہے نا، عیسوی اعتبار سے آپ نے یاد کرنا ہے. تو سب سے پہلے محمد ابن قاسم کب آیا تھا؟ 712 میں. کب آیا تھا؟ کون؟ 712 ہجری. جی 93 ہجری ہے، 712 عیسوی. 997 کے بعد غزنوی سلطنت قائم ہوئی. 997 سے لے کر 1186 تک. 997 کون رہے یہاں؟ ان کی حکومت رہی. بولو. 1186 سے لے کر 1206 تک. کیا کہا؟ یہاں حکومت رہی محمد بن شام غوری کی. محمد بن شام غوری، یہ آپ کے قریب جہلم ہے نا، یہاں شہید ہوا تھا. اور ان کی قبر بھی غزنی میں ہے.
یہ دو مرحلے ہندوستانی سلطنت کے غزنی سے قیادت ہو رہی تھی، غزنی سے حکومت کر رہی تھی. دو مرحلوں میں ہماری حکومت کہاں سے رہی؟ غزنی افغانستان میں. کب آیا تھا محمود غزنوی؟ 997 میں آیا تھا. کب آیا تھا؟ اور 1186 تک وہ نہیں رہا. 13 حکمران اس نسل میں رہے. غزنی کی سلطنت 1186 تک کا غزنی